وہ گرلز کالج کے باہر ایک درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھا تھا۔ گرمی کی وجہ سے قمیض ساری بھیگ چکی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے ایک رومال سے بار بار چہرے کا پسینہ صاف کرنے لگتا۔ معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کا آج آخری پریکٹیکل ہے اور وہ اس کے باہر آنے کا منتظر ہے۔ اگرچہ کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس کا ظاہری حلیہ 24 سال گزرنے کے بعد بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ پیروں میں عام سا جوتا، سادہ اور قدرے سستا سا لباس پہنے ہوئے، کن پٹیوں اور مونچھوں کے بال سفید ہو گئے تھے۔ پہلے سے زیادہ کمزور اور تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ بتانے لگا کہ بیٹا انجینئرنگ مکمل کر کے ایک پرائیویٹ کمپنی میں لگ گیا ہے، بڑی بیٹی کا فرض ادا کر دیا ہے، منجلی بیٹی ماسٹرز کے آخری سال اور چھوٹی بیٹی FSC کر رہی ہے۔ وہ صبح اسے چھوڑنے آتا ہے، پھر کام پر چلا جاتا ہے اور پھر 1 گھنٹے کا وقفہ لے کر اسے لینے آتا ہے۔ یہ روٹین اس کی پچھلے کئی سال سے ہے اور ہر بچے کے لیے سرد و گرم موسم میں اس نے یہ مکمل ذمہ داری سے یہ ڈیوٹی نبھائی ہے۔ میری نظر کالج کے کیفیٹیریا، لان، اپنی دیوار، مین گیٹ پر بھی پڑی۔ کئی بچیوں کے باپ وہاں بینچ، گھاس، گاڑی اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چھٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ سوچنے لگا، ماں تو قربانی دیتی ہی ہے، لیکن باپ بھی تو اولاد کے لیے کس قدر ذمہ داری سے فرائض انجام دیتا ہے۔ اپنے لیے کم قیمت چیز خرید کر اولاد کے لیے بچا لینا، 2 جوڑوں میں گرمی اور جاڑا گزار لینا، مہنگے جوتے سے صرف نظر کر لینا، بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزر کر بھی رہابے سے چائے پی لینا، اسکول چھوڑنے سے یونیورسٹی کے پریکٹیکل کروانے تک گیٹ پر منتظر رہنا، سر میں سفیدی اترنے کے بعد بھی شب و روز زندگی کا جبر سہنا اور کمزور ہاتھوں سے بھی کماتے رہنا، فقط اولاد کے سکھ کی خاطر قربانیاں ہیں۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو تکالیف سے گزر کر جنم دیتی ہے، راتوں کو جا کر پرورش کرتی ہے اور تنکا تنکا جوڑ کر گھر بناتی ہے، اس طرح ایک باپ بھی مشقت اور قربانی کی چکی میں برابر پستا ہے۔ وہ اولاد کے لیے شدید محبت تو رکھتا ہے، لیکن ایک ماں کی طرح اظہار نہیں کر پاتا۔ قدرے باروب اور وسیلہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر سے ریشم کی طرح نرم اور شہد کی طرح میٹھا نکلتا ہے۔ یہ وہ گنا برکت کا درخت ہوتا ہے جس کے چوڑے مضبوط اور پھیلے ہوئے تنے کو آپ اپنے بازوؤں میں تو نہیں لے سکتے، لیکن یہ اپنی گنی سرسبز اور ٹھنڈی چھاؤں سے اولاد کو سایہ اور سکون مہیا کرتا رہتا ہے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ تو گھر کے درخت ہوتے ہیں۔